میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر کی آیت ہے 30ویں پارے کی، کہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں اس دنیا میں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا، ان البزازۃ من الایمان، کہ بے شک سادگی، قناعت پسندی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی نعمتوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ 2 آیات اور ایک حدیث اور ان جیسی اور بہت سی آیات و احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نعمت کی قدر کرنے کی ایک صورت ہے نعمت کو ضائع ہونے سے بچانا، نعمت کو ضائع کرنے سے بچنا، نعمت کو ضائع ہونے سے بچانا، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، زبان سے کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نعمت کو ضائع کرنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع نہ کریں، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی وہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایاک والسرف، اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ کیا پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتی ہے، خواہ تم ایک جاری نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ یعنی ایک نہر ہے، اس میں پانی جاری ہے، تو پانی جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم اس پانی کو ضائع کرنا شروع کر دو۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک تو وہ صحابی وضو کر رہے تھے، عبادت کی، نماز کی تیاری کر رہے تھے، کوئی دنیا کا کام نہیں تھا، کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کا کام نہیں تھا، بلکہ نماز کی تیاری تھی، وضو کر رہے تھے۔ اور دوسرا آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ وہ پانی استعمال کر رہے تھے، اور پانی کتنا زیادہ وہ استعمال کر لیں گے، کیونکہ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں نلکے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، موٹریں ہیں، پانی نکل رہا ہے اور جاری ہے، اور ذرا سا نلکا کھولو پانی اس میں سے بڑی تیزی کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں آنے لگتا ہے۔
اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لوٹے تھے، سراہیاں تھیں، مٹی کے برتن تھے جن میں پانی بھرا جاتا تھا اور اس پانی کے ذریعے لوگ وضو کرتے تھے، ضرورت کا استعمال کرتے تھے۔ وہ کتنا ضائع کر لیں گے پانی اس زمانے کے حساب سے۔ دوسرا آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، اور تیسرا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جاری نہر پہ ہو تب بھی تم پانی کا اسراف نہیں کر سکتے، یعنی نعمت کا ضائع کرنا اس کی یہ دلیل کہ جی نعمت بہت ہے لہٰذا مجھے ضائع کرنے کا جواز مل گیا، یہ دلیل غلط ہے۔ یہ تین باتیں۔ پہلی بات کہ اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو بھی اسراف جائز نہیں، فضول خرچی جائز نہیں، نعمت کو برباد کرنا جائز نہیں، نعمت کو ضائع کرنا جائز نہیں، خواہ آپ عبادت ہی کیوں نہ کر رہے ہیں۔ عبادت میں بھی نعمت کو ضائع نہیں کر سکتے، عبادت کرنے سے نعمت کے ضائع کرنے کا جواز نہیں مل جاتا۔ اور دوسری بات کہ نعمت کو معمولی سا ضائع کرنا بھی گناہ کی بات ہے، معمولی سا ضائع کرنا بھی۔ ضائع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں ہزاروں ٹن پانی ضائع کریں گے تو ہی ضائع ہوگا، بہت سا کھانا ضائع کریں گے تو ہی ضائع ہوگا۔ نعمت کو معمولی سا ضائع کرنا بھی گناہ کی بات ہے۔ اور تیسری یہ بات پتہ چلی کہ نعمت کا زیادہ ہونا نعمت کے ضائع کرنے کے جواز کی دلیل نہیں بنتا کہ جی گیس بہت ہے، بجلی بہت ہے، پانی بہت ہے، پیسہ بہت ہے، وقت بہت ہے۔ جب بہت ہے تو پھر ضائع کرنا شروع کر دو۔ اس کا بہت ہونا، اس کا زیادہ ہونا اس کے ضائع کرنے کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ تین باتیں ہمیں اس حدیث شریف سے معلوم ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں نعمتوں کو ضائع کرنے کا ایک بڑا رجحان ہے، بڑا رجحان ہے۔ یہ ایک بری عادت، فضول خرچی کی عادت، نعمتوں کو ضائع کرنے کی عادت دنیا کے بہت سے معاشروں میں موجود ہوگی، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ بری عادت بہت برے طریقے سے پائی جاتی ہے۔ ابھی وضو کی بات ہوئی، پانی کی بات ہوئی، ایک مشاہدہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں پانی بڑی بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے۔ گاڑی دھونے لگ گئے تو اس کے اندر پانی کی بربادی شروع ہو گئی، فرش دھونے لگ گئے تو اس کے اندر پانی ضائع کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ وضو کے اندر وضو کرنے والے مسلمان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ضرور عمل کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن جو مسلمان وضو کر رہا ہے، حضور کی تعلیم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس تو پانی کو ضائع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مساجد میں یا گھروں میں وضو کرنے بیٹھے اور نلکا کھول دیا، اب صابن لگا رہے ہیں تو نلکا کھلا ہے، برش کر رہے ہیں تو نلکا کھلا ہے، مسواک کر رہے ہیں تو نلکا کھلا ہے، باتیں کر رہے ہیں تو نلکا کھلا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایک وہم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ انہیں یہ وسوسہ رہتا ہے کہ شاید میرا وضو نہیں ہوا اور جسم خشک رہ گیا۔ اب وہ چہرہ دھوتے جاتے ہیں، بازو دھوتے رہتے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں، کتنا زیادہ پانی اس میں ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح پانی کا ضائع کرنا سخت گناہ کی بات ہے، اور جو اجتماعی پانی ہے، مسجد کا پانی، وقف کا پانی ہوتا ہے، اس پانی کو، بجلی کو، گیس کو، دوسرے وسائل کو ضائع کرنا دوہرے گناہ کی بات ہے۔ یعنی ایک چیز آپ کی اپنی ملکیت کی چیز ہے، اسے ضائع کرنا سخت گناہ کی بات ہے، لیکن ایک چیز اجتماعی چیز ہے، مشترکہ چیز ہے، وقف کی چیز ہے، جیسے مسجد کی چیزیں وقف کی چیزیں ہوتی ہیں،
مسجد کی بجلی ہے، مسجد کا پانی ہے، مسجد کے دوسرے وسائل ہیں، یہ وقف کی چیزیں ہیں، یا سرکاری چیزیں، سرکاری وسائل مشترکہ وسائل ہوتے ہیں، تو اپنی ذاتی ملکیت کی چیز کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے، اور جو مشترکہ چیزیں ہیں، جو اجتماعی چیزیں ہیں، ان کو ضائع کرنا تو دوہرا گناہ ہے کہ ایک تو اللہ کی نعمت کو ضائع کیا اور دوسرا ایک اجتماعی چیز کو، مشترکہ چیز کو ضائع کرنے کا وبال بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ تو پانی کو سب سے پہلے ہم اس بات سے توبہ کریں، گھر کی خواتین کو بھی اس بات کی تعلیم دیں، بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ پانی کو ضائع کرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی ابھی بات ہوئی، احادیث میں صحابہ کرام نے وہ مقدار بتائی ہے جس مقدار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور غسل فرماتے تھے۔ اگر اس مقدار کو آج کل کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے پانی سے وضو کیسے کیا جا سکتا ہے، اتنے تھوڑے پانی سے غسل کیسے کیا جا سکتا ہے، یقین نہیں آتا۔ اتنے کم پانی سے اس زمانے کے لوگ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور غسل فرماتے تھے۔ تو ہمارے ہاں بڑی بے دردی کے ساتھ اس نعمت کو، پانی کی نعمت کو بڑی بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے۔ اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عادت کو بھی بدلیں، گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ پانی کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ نعمت کا زیادہ ہونا اس کے ضائع کرنے کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعمت کے مفت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نعمت کو ہم ضائع کرنا شروع کر دیں۔ مفت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس کو ضائع کرنے کے جواز کی سند مل گئی، اور پھر جب قلت ہوتی ہے پانی کی، جب حکومت سختی کرتی ہے، جب میٹر لگتے ہیں تو پھر سب سنبھل جاتے ہیں۔ اگر آج میٹر لگا دیا جائے کہ جتنا پانی جو استعمال کرے گا اتنا بل دے گا، تو کیا ہمارا رویہ تب بھی وہی ہوگا جو آج ہے؟ ظاہر ہے پھر ہم سنبھل جائیں گے، پھر ہم سدھر جائیں گے۔ تو اگر اس وقت سنبھلنا اور سدھرنا ہے تو کیوں نہ آج ہی ہم اللہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنے بچوں کو سمجھا لیں، ہم خود سنبھل جائیں، خود سدھر جائیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے پانی، جسے بے دریغ ضائع کیا جاتا ہے، بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے، اور یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بڑے شہروں میں پانی کا ذخیرہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ چند 100 فٹ کی گہرائی پہ پانی نکل آتا تھا، اب 400 فٹ، 500 فٹ، 600 فٹ، 700 پہ جا کے پانی نکلتا ہے، کیونکہ یہ پانی کم ہو رہا ہے، پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ اور یہ جو وضو کے لیے اور غسل کے لیے زیادہ پانی استعمال کرنا کوئی عبادت کی بات نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ وضو کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں اور پانی بہتا جاتا ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے زیادہ پانی ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ ایک عضو کو دھوتے جانا یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ایک شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کے معاملے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو پاکی ناپاکی کے معاملے میں وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ جو تو پاک نہیں ہوا، استنجا نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، وضو ٹوٹ گیا، ایک شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو وضو اور پاکی کے معاملے میں وساوس میں مبتلا رکھتا ہے۔
تو زیادہ زیادہ وضو کرنا، بار بار وضو کرنا، زیادہ پانی سے وضو کرنا، یہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جن نعمتوں کو بڑی بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے ان میں سے ایک نعمت ہے کھانا۔ آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے اور یقین مانیے کہ اتنا سخت گناہ ہے کھانے کا ایک لقمہ بھی ضائع کرنا اللہ کی نعمت سے محرومی کا سبب ہے۔ کبھی آپ حضرات غور فرمائیے کہ یہ جو ایک لقمہ ہوتا ہے کھانے کا، ایک لقمہ جو ہم روٹی توڑی، سالن لگایا، منہ میں رکھا، یہ ایک لقمہ، اس کی تیاری پہ کتنی بڑی محنت ہوتی ہے۔ اس ایک لقمے کے اندر جو سامان، جو چیزیں ہمارے منہ میں اور معدے میں اترتی ہیں وہ کتنی زیادہ چیزیں ہیں۔ اس سالن کو تیار کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے محنت کی، اس آٹے کو تیار کرنے اور اس کو روٹی بنانے کے لیے کتنی بڑی محنت ہوئی۔ لیکن گھروں میں بھی اور خاص طور پہ تقریبات میں اور خاص طور پر شادی کی تقریبات میں جس بے دردی سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے، یقین مانیے کہ ہمارے ہاں زندگیوں میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔ کھانے کو اس بے شرمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ ضائع کرنا، یہ زندگیوں میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کھانا ضائع کرنے کی دو تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھانا ڈال لیا کہ جس کھانے کو ختم کرنا ناممکن ہے، اپنی لالچ میں، اپنی حرص میں، اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، توکل نہیں ہے، لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے، اتنا زیادہ ڈال لیا کہ اب وہ ختم نہیں ہو رہا، یہ بھی کھانا ضائع کرنا ہے۔ پلیٹ میں چھوڑ دیا، کھانا ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اور ضائع کرنے کی ایک اور صورت ہے، وہ صورت کیا ہے کہ اتنا زیادہ کھا لیا کہ اب اسے ہضم کرنا مشکل ہو گیا، اب ہاضمے کی دوائی چاہیے، معدہ خراب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، اتنا زیادہ کھا لیا جس کی گنجائش نہیں تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے زمانوں میں لوگ بھوک سے مرا کرتے تھے، آج لوگ زیادہ کھا کے مرنا شروع ہو گئے۔ زیادہ کھاتے ہیں، بدہضمی ہو گئی، معدہ خراب ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، دوسری بیماریاں لگ گئیں، بیمار ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا زیادہ کھا لیا تو اب ڈاکٹر نے کہا کولیسٹرول بھی بڑھ گیا، شوگر بھی بڑھ گئی، دوسری بیماریاں، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، تو اب اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایکسرسائز شروع کر دیں، واک شروع کر دیں۔ یعنی پہلے جو کھانا کھا کے جسم میں جان بنائی، اب ان اضافی مادوں کو اور چربی کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں اور ایکسرسائز شروع کر دو۔ تو یہ بھی کھانے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ انسان اتنا کھائے جتنا اس کے جسم کی ضرورت ہے، اتنا نہ کھائے جتنا اس کے نفس کی خواہش ہے۔ اپنی لالچ، اپنے حرص، اپنی طمع کی وجہ سے نہ کھائے، بلکہ اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق کھائے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے کہ جی کھانا اگر دوسروں کا ہے تو صحت اور پیٹ تو اپنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ مال مفت دل بے رحم، دوسروں کا کھانا ہے جتنا مرضی کھاؤ، بلکہ یہ سوچے کہ جسم میرا ہے، اگر زیادہ کھانے سے بیمار ہو جاؤں گا تو اس میں میرا نقصان ہے، میرے جسم کا نقصان ہے۔ تو یہ بھی کھانے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے کہ اتنا زیادہ کھا لینا، ضرورت سے زیادہ کھا لینا، جس کو بعد میں ہضم کرنا، جس کو بعد میں اپنے جسم کا حصہ بنانا مشکل ہو جائے، یہ بھی نعمت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ زیادہ پلیٹ میں ڈال لینا، یہ بھی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ نعمتوں کو، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، پہننے کی نعمت، گھر کے ساز و سامان کی نعمت، یہ ایک مشاہدہ بھی ہے اور یہ قرآنی اشارہ بھی ہے
کہ جو لوگ نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ کبھی خوشحال نہیں ہو پاتے۔ نعمتوں کو ضائع کرنے والوں کی زندگی میں خوشحالی نہیں آتی۔ جو لوگ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، نعمت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے، پیسے دیے، کھانا دیا، پانی دیا، وقت دیا، جو ان نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نعمت کی، خاص طور پر کھانے پینے کی نعمت کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو کھانے کی نعمت کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی، وسائل عطا فرمائے، زیادہ ہونے کا مطلب انہیں ضائع کرنے کا جواز نہیں ہے۔ پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں، سوچ سمجھ کے خرچ کرے، دانائی کے ساتھ خرچ کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ آ گئے تو اڑا دیے، جب ختم ہو گئے تو قرض مانگنا شروع کر دیا۔ یہ ترتیب ہے کہ جب آتے ہیں تو اڑائے جاتے ہیں، اور جب ختم ہوتے ہیں تو پھر قرض مانگتے پھرتے ہیں۔ قرض مانگنا تو جیسے ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی، ایک وتیرہ بن گیا، زندگی کا سٹائل بن گیا کہ جی ختم ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، کسی سے قرضہ لے لیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، انہیں اتنے اچھے طریقے سے استعمال کرے کہ کل کو قرض مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور ہمارے ہاں مال و دولت کا، نعمتوں کا، کھانے پینے کا ضیاع سب سے زیادہ شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جس خاندان کی بنیاد میں ہی آپ نے فضول خرچی شامل کر دی، اسراف شامل کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا ضیاع شامل کر دیا، دوسروں کو نیچا دکھانا شامل کر دیا، حسد شامل کر دیا، غریب کے دل کو دکھانا شامل کر دیا، لوگوں کی تحقیر اور تذلیل، یہ جو پیسے لٹائے جاتے ہیں پیسے، اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی توہین ہے۔ پیسے لٹانا، یہ پیسے لٹانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو کہ مال ہے، اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی، یہ اسے ایسے ہوا میں اچھال کر اس کی بے توقیری کر رہا ہے، اس نعمت کی توہین کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نعمت کی بے توقیری کرنے والا، نعمت کی توہین کرنے والا پھر اس نعمت کا اہل نہیں رہتا۔ دنیا کا بھی یہ قانون ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کسی منصب، کسی عہدے، کسی اعزاز اور کسی اکرام کی جو بے توقیری کرتا ہے تو دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اب اس منصب اور اس عزت کے قابل نہیں رہا، اب یہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ پیسے ہوا میں اچھال کر ان کی بے توقیری کرنا، اس نعمت کی توہین کرنا، یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پہ زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے طرز زندگی کے اندر یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ پہننے کی نعمت ہو، کھانے کی نعمت ہو، پینے کی نعمت ہو، گھر کی چیزوں کی نعمت ہو، سواری کی نعمت ہو، روپے پیسے کی نعمت ہو، یا ہماری زندگی کی نعمت، ہمارے وقت کی نعمت ہو، ہر نعمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔